ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، سب کی سب ایک سے ایک بڑھ کر تھی۔ بادشاہ نے ان کی شادی کرانے کا فیصلہ کیا تو ان کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کے لیے جاتی ہیں، مگر کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ اس نے قلعے کے سارے دروازے بند کروا دیے تھے تاکہ شہزادیاں باہر نہ آ سکیں، لیکن ان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو بھی شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا اور میرے مرنے کے بعد بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور اگر 3 دن اس راز کا پردہ فاش نہ کر سکا تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو رقص کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کی پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سونے کے لیے دیا۔ شہزادیوں کے اس کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پلنگ اس کے سامنے رکھا گیا۔ وہ ساری رات اوپر نظر رکھ سکتا۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے آئیں جو پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھی۔ تینوں دن ایسا ہی ہوا۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ نے اسے سزائے موت دے دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام ہو گئے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے کے لیے بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک اسے بڑھیا ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی۔ بڑھیا نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا، یہ پہن کر تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ، اور یہ بھی بتایا کہ جو شہزادیاں تمہیں دیں گی وہ مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بھی شہزادیوں کا رقص کا راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دیے گئے۔ رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے آئی۔ سپاہی چنانچہ بہت ذہین تھا۔ اس نے جوس پی لیا مگر نگلا نہیں، کیونکہ اس کے منہ میں جوس رکھا ہوا تھا۔ جسے پیتے شہزادی کمرے سے باہر نکلی تو اس نے جوس منہ سے نکالا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ بہت خوش ہوئی اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سب سے بڑی شہزادی نے اپنے پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارے تو وہ زمین دوز ہو گیا اور پھر ساری شہزادیاں راستے سے نیچے چلی گئیں۔ سپاہی یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کی دی گئی پوشاک پہن لی اور ان کے پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ خوبصورت حصے میں پہنچ گئی جہاں درختوں پر لگے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے سب کے لیے ایک پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئے۔ آگے سب پتے سونے کے تھے۔ سپاہی نے ایک اور سونے کا پتا توڑ لیا اور آگے جا کر ایک ہیرے کی ثبوت کے لیے لے لیا۔ پھر شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئیں جہاں 12 شہزادے ناؤ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک اپنی اپنی شہزادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھا رہا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک عالیشان قلعہ تھا، اور وہاں سب چلے گئے اور ان کی دھن پر سب شہزادیاں رقص کرنے لگیں۔ صبح 3 بجے تھے۔ یہ سب چلتا رہا جب تک ان کے جوتوں میں اشد ہو گئے اور پھر سب واپس آ گئے اور سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کا تعاون کرتا رہا اور ثبوت ملاتا رہا اور ان سے پہلے ہی آ کر سو بھی جاتا، یوں کسی کو شک نہ ہوا۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، آ لے جا۔ سبھی 12 شہزادی اپنے کمرے سے زمین زو سرنگ سے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت دکھائے۔ شہزادیوں نے یہ سب مان لیا۔ بادشاہ نے اس سپاہی کو خوب انعام سے نوازا اور پوچھا، میری کون سی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کرائی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس کی سلطنت کا بادشاہ بنے گا، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔